बुजुर्ग औरत का घिनौना राज। पड़ोसी के घर से हर वक्त लड़ाई की आवाज़ आती। इसकी बीवी चिल्लाती रहती, लेकिन कुछ दिनों से इस औरत के चिल्लाने की आवाज़ नहीं आ रही थी। तो मैं बड़ा तजस्सुस हुआ और इस मुतालिक पड़ोसी से पूछा, तो इसने बताया, पीछे मोहल्ले में एक बुजुर्ग औरत रहती है। एक बार अपनी बीवी को इसके पास ले जाओ, बीवी तुम्हारी गुलाम हो जाएगी। मुझे बहुत तजस्सुस हो रहा था कि वो बुजुर्ग औरत ऐसा क्या करती है। तभी मैं खुद बुर्का पहनकर इस औरत के पास गया और फिर मेरा नाम वक्कार अहमद है और मेरी उम्र इस वक्त 24 साल है। मेरा ताल्लुक गजर अनोला के एक मुतवस्सत इलाके से है और जब से हम इस जगह पर आए हैं, हमारी तो गोया जिंदगियां ही बदल गई हैं। ऐसी पसमानदा ज़िंदगी का तस्वीर हम में से कोई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि हमारा बचपन बहुत सौ से बेहतर था। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरा बचपन एक बेहतरीन बचपन था, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। मेरे वालिद एक प्राइवेट नौकरी करते थे। इनकी नौकरी बहुत अच्छी थी। हम लोग बेहतरीन स्कूल से तालीम हासिल कर रहे थे। पूरे खानदान में किसी पर कोई मसला या मुश्किल दरेश आती तो वो अब्बू से राब्ता करता, क्योंकि इसे यकीन था कि यहाँ से इसे इनकार नहीं सुनना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अब्बा खानदान के हर दिल अजीज शख्सियत थे। कभी किसी को वापस नहीं लौटाया, लेकिन वो कहते हैं ना कि हसद हर जगह ही मौजूद होती है। हम लोगों पर भी कई नज़रें थीं जो हम लोग महसूस कर सकते थे। हर वक्त कभी कुछ तो कभी कुछ होता रहता था। कभी कोई बहन भाई गिर जाता, तो कभी घर से काले धागे मिलते और कभी कहीं से तावीज़ बरामदा होते थे। अम्मी इतना सदका देती थी, लेकिन फिर भी किसी की बुरी नज़र थी जो हम पर थी, और हम पर जो नज़र थी वो नेक भी नहीं थी। वो कोई बुरा साया था और फिर एक दिन इस साये ने अपना काम कर दिया था। अम्मी कहती हैं कि वो कोई रिश्तेदार था। आज तक इन्होंने नाम नहीं बताया कि कौन था, लेकिन बस इतना बताती हैं कि कोई था जो अब्बा से और हमारी इस तरक्की से जलता था। और फिर इन एक दिन अब्बा को फाल्ज का अटैक आया और फिर हमारी तो दुनिया ही बदल गई और सब कुछ उलट पुलट हो गया। हम लोगों का हंसता मुस्कुराता और खुशहाल घराना एकदम तबाह हो गया था। अब्बा बिस्तर पर लगे थे और फिर चंद ही दिनों में वो अल्लाह को प्यारे हो गए। हमारे घर में तो जैसे मुश्किलात ने बसेरा कर लिया था और सारा घर सुनसान हो गया था। पहले हम लोग हंसते बोलते हर वक्त साथ रहते थे, लेकिन अब तो हालात ही अलग थे। अब्बा के जाने के बाद भाई भी एक दिन बहुत बीमार हो गए थे। अब अम्मी ने एक दिन मुझे और भाई को बताया और कहा कि देखो बेटा, ये घर तुम्हारे अब्बा की निशानी है, लेकिन जब तक हम यहाँ रहेंगे, हमारे घर पर ऐसे ही लोगों की गंदी नज़रें पड़ती रहेंगी और पता नहीं अभी कौन कौन सी आफत आना बाकी है। मैं नहीं चाहती कि अब तुम लोग इस सब से मज़ीद गुज़रो। इसलिए बेटा, हम लोगों को ये घर बदल लेना चाहिए और किसी ऐसे इलाके में रहना चाहिए जहां हम सब की नज़रों से दूर रहें और किसी को भी ना खटकें। मैं और भाई दोनों ही अम्मी की इस बात से मुत्तफिक थे और अब तो हम लोगों का भी इस घर में अब्बा के बगैर दिल नहीं लगता था। इसलिए हमने इस इलाके में घर ले लिया था। अब सब कुछ ठीक था। भैया को भी नौकरी मिल गई थी और हम सब सुकून से रह रहे थे। मैं अपने घर में सबसे छोटा था और इस वजह से अभी भी मुझ पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं थी। मैं जितना हो सकता कोशिश कर रहा था कि भाई पर बोझ ना बनूं और कोई ना कोई काम करूं, लेकिन भैया नहीं मानते थे। इन्होंने मुझे कहा कि अभी तुम बस पढ़ो और कोई भी काम ना करो। अब मैं सारा दिन घर रहता और पढ़ता था, लेकिन पढ़ाई भी कहाँ आसान थी। हमारे सामने वाले घर में एक खानदान रहता था और वो वाहिद वजह थी जो मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही थी।
اس آدمی کی بیوی سارا دن لڑتی رہتی تھی اور وہ صرف اپنے شوہر سے ہی نہیں بلکہ ہر انسان سے لڑتی تھی۔ دن کو وہ اٹھتے ہی اپنے شوہر کو سنانا شروع کرتی تھی اور پھر اس کا نشانہ اس کے بچے ہوتے جنہیں وہ اسکول بھیجتے ہوئے مسلسل صلواتیں سناتی رہتی تھی، اور پھر جب وہ لوگ اسکول آفس چلے جاتے تو پھر اس کا نشانہ اس کی ساس اور محلے والے ہوتے تھے۔ کوئی بھی ایسا انسان نہیں تھا جو اس کے شر سے محفوظ ہو، بلکہ شاید وہ جان بوجھ کر ایسا کرتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی نفسیاتی عورت ہے، یا پھر شاید اس کے شوہر کی ساری جائیداد اس کی ہے، ورنہ کوئی عام شوہر تو اپنی بیوی کی ایسی زبان اور ایسا رویہ تو قطع برداشت نہیں کر سکتا۔ بلکہ میرا ایسا ماننا ہے کہ کسی کو یہ سب کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ کھپتی عورت تو شاید کسی نہ کسی کو اسراب اور تنتنے میں آ کر قتل بھی کر سکتی تھی، کیونکہ اسے کسی کا بھی کوئی خوف نہیں تھا۔ محلے والے تو چل دو بد وہ جواب دیتے تھے، لیکن اس کے گھر والے تو جیسے اللہ میاں کے گائے تھے۔ مسئلہ تو اب تک مجھے کوئی بھی نہیں تھا، سوائے اس کے کہ میں اس کی روز کی ان حرکت کی وجہ سے تنگ آ چکا تھا، اور کبھی مسئلہ نہ ہوتا اگر وہ ایک دن میری امی کے ساتھ بدتمیزی نہ کرتی۔ میری امی ایک سلجھی ہوئی خاتون تھی، اور انہوں نے تو کبھی کسی سے جھگڑا تو دور، اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، اس لیے سب ان کی عزت کرتے تھے۔ ہمارا محلے میں زیادہ آنا جانا بھی نہیں تھا، کیونکہ ہمارے رہن سہن اور رک رکاؤ میں اور یہاں کے لوگوں کے طریقوں سے زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس دن کچھ یوں ہوا تھا کہ وہ سامنے والی عورت نادیہ اپنے گھر کی صفائی کر رہی تھی، اور ان کا کوڑے والا کچھ دنوں سے نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنا گھر کا سارا کچرا نکال کر ہمارے دروازے سے لگا دیا تھا۔ امی نے اس دن تو کچھ نہیں کہا، لیکن جب اگلے دن بھی وہ سارا کچرا وہیں پڑا رہا تو امی مجبوراً ان کے گھر گئی تھی اور نادیہ باجی کے ساس اور شوہر سے التماس کی تھی کہ مہربانی کر کے ہمارے گھر کے آگے سے صفائی کر دیں، کیونکہ اس سے ہمیں مسئلہ ہو رہا ہے۔ وہ دونوں بھلے مانس لوگ شاید مان بھی جاتے، وہ تو معذرت بھی کر رہے تھے کہ اب سے ایسا نہیں ہوگا، ہم لوگ ابھی سب کر دیتے ہیں۔ لیکن تبھی نادیہ باجی آ گئیں، اور اس نے امی کو جو سنانی شروع کی تو وہ کہیں رکی بھی نہیں تھی، اور جو مغالطات اس نے بلا وجہ بکی تھیں وہ تو میری سوچ اور وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ میں نے غصے سے اپنی امی کو دیکھا جو انہیں سن رہی تھیں، اور پھر اپنی امی کو گھر لے آیا اور ان کا سارا کچرا ان کے دروازے کے آگے پھیلا دیا۔ میں اس وقت سخت غصے میں تھا، لیکن پھر جب ان کے شوہر آ کر صاف کر رہے تھے تب انہوں نے مجھے بلایا اور مجھ سے معافی مانگی، یہاں تک کہ امی سے بھی معافی مانگ کر گئے اور کہا کہ میری بیوی بس تھوڑی سی زبان کی تیز ہے، آپ اس کی بات کا برا نہ مانیں اور نہ دل میں نہ رکھیں۔ ان کے جانے کے بعد مجھے اندازہ ہوا تھا کہ اس معصوم سے انسان کی تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی، میں نے انجانے میں انہیں تکلیف دی تھی اور یہی میری غلطی تھی۔ میں نے بھی ان سے معافی مانگ لی تھی، لیکن پھر بھی نادیہ باجی کی روشن نہ بدلی، اور ایسے ہی ہمیں بھی وہاں رہتے 3 سال ہو گئے تھے، اور اب تو جیسے اس ماحول میں رہنے کی ہمیں عادت سی ہو گئی تھی۔ اب اگر سارے دن میں نادیہ باجی کی آواز نہ آتی تو ہم لوگ تو فکر میں پڑ جاتے تھے کہ آج خیر ہو سہی۔ لیکن پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ ہمارا سارا محلہ ہی حیران پریشان سا رہ گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک دم ہی نادیہ باجی کا وہ مسلسل لڑنا ختم ہو گیا تھا۔ اب وہ نہ اپنے شوہر سے لڑتی اور نہ ہی وہ کسی سے بھی بحث کرتی تھی۔ میں تو بہت ہی حیران تھا
کیونکہ میں پڑھتا تھا اور ان کی مسلسل لڑنے کی آواز میرے کانوں میں پڑتی رہتی تھی، اور ایک دم سے یہ سب ختم ہو جانا مجھے کسی حسین خواب سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے اب تجسس ہونے لگا تھا اور میرا دل کیا کہ میں نادیہ باجی سے سیدھا پوچھ لوں کہ ان کی کیا کیسے بدل گئی، کیونکہ انہیں خود احساس تو ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ غلط کر رہی ہیں، کیونکہ اتنے سالوں میں انہیں سب ہی سمجھا چکے تھے، اور امی نے بھی ان کے غلط رویے کے باوجود کئی دفعہ کوشش کی تھی، اور پھر تجسس کے مارے مجھ سے رہا نہ گیا، تو آخر میں نے نادیہ باجی کے شوہر ریحان بھائی سے پوچھ ہی لیا، اور انہوں نے بتایا کہ شہر کے تھوڑا سا آگے ایک عورت کا دربار ہے، بلکہ وہ عورت نہیں، ایک فرشتہ ہے۔ میں اس کے پاس دھوکے سے تمہارے بھابھی کو لے کر گیا تھا، کیونکہ میرا ایک دوست بھی وہیں سے اپنی بیوی کو سدھار چکا تھا۔ وہ ایک بزرگ عورت ہیں اور وہ عورتوں کو سیدھا کر دیتی ہیں۔ اب جب میں نے اس بزرگ عورت کی ایسی تعریف سنی تو پھر مجھ سے رہا نہ گیا، اور میں نے ایک برقع لیا اور اس کے آستین پر اس راز سے پردہ اٹھانے چلا گیا کہ اندر کیا ہوتا ہے، کیونکہ بھائی کو بھی اب تک بھابھی نے نہیں بتایا کہ اندر کیا ہوا۔ میرے ساتھ میرا ایک دوست تھا اور وہ مجھے اپنی بیوی بنا کر لے گیا۔ اس عورت نے مجھے ایک پانی پینے کو دیا، اور پھر وہ پیتے ہی مجھے چکر آ گئے تھے اور میرا ہوش جانے لگا، لیکن میں اکثر تمباکو وغیرہ پیتا رہتا تھا، اس لیے میں ہوش سے بیگانہ نہیں ہوا تھا، اور میں نے بے ہوشی ہونے کا ڈرامہ کیا۔ تب اس عورت نے جب میرا نقاب کھولا تو وہ حیران رہ گئی۔ میں نے بھی اپنی آنکھیں کھول لی تھی اور وہ جان گئی تھی کہ میں نے اس کا راز دیکھ لیا ہے۔ وہ موبائل سے فحش ویڈیوز بنا رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، اگر تم پوری بات بتا دو گی تو میں پولیس کو نہیں بلاؤں گا، اور پھر اس نے بتایا کہ جو بھی بد زبان عورتیں میرے پاس آتی ہیں، میں ان کے ایسے غلط طریقوں سے ویڈیوز بناتی ہوں اور پھر دھمکی دیتی ہوں کہ اگر تم لوگوں نے اب کوئی بھی زبان درازی کسی سے کی تو انٹرنیٹ پر یہ سب وائرل کر دوں گی۔ اس طرح وہ عورتیں بھی چپ رہتی ہیں اور میرا نام بھی بڑھتا رہتا ہے۔ میں وہاں سے باہر تو آ گیا تھا، اور میں نے باہر آتے ہی پولیس کو بھی کال ملا دی تھی۔ نادیہ باجی اب بالکل سدھر گئی ہیں اور سب سے بہت اچھے سے پیش آتی ہیں۔ میں سوچتا ہوں ہوا تو ان کے ساتھ غلط تھا، لیکن جو بھی ہو ان پر اچھا اثر ڈال گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے خدا حافظ۔